اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لعنت اللہ علی الظالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارا معاشرہ پہلے بھی بہت ساری برائیوں اور بہت سارے گناہوں کے اندر گھرا ہوا تھا، لیکن ہمارے معاشرے نے ایک اور برائی کو اپنے سر لینے کے لیے کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ وہ برائی کچھ اس طرح ہے کہ جسے اپریل فول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ اسلامی رسم و روایات کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ تو 16ویں صدی یعنی 1578 یا 1558 کے قریب اس کا کوئی وجود ہندو مت یا عیسائی مت کے ذریعے سے شروع ہوا تھا۔ پھر بھی وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور مسلمانوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد انہوں نے اس طرح یعنی مسلمانوں کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، اس اعتبار سے شروع کیا تھا۔ اور اگر اس کا دوسرا جو تاریخی پس منظر ہے، دوسرا تاریخی واقعہ ہے، اس کو دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس وقت اسپین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے دھوکہ کیا تھا، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو انہوں نے ایک چال کے اندر پھنسانے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، تو اس وقت جب مسلمان وہاں پر مر رہے تھے تو یہ خوشی منا رہے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے ہی مرنے کے دنوں پر اور اپنے ہی تباہ و ہلاک ہونے کے دنوں پر خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اپریل فول ہے، حالانکہ یہ اسلام کے خلاف مسلمان اور اسلام دشمن کی چالیں ہیں، جس کے اوپر ہم مسلمان اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جی فلاں ڈے منا رہے ہیں، کبھی مدر ڈے آ جاتا ہے، کبھی فادر ڈے آ جاتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے آ جاتا ہے، اور کبھی اس طرح اپریل فول ڈے آ جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تاریخ کے اندر کبھی بھی کسی بھی انگریز نے اسلام کے کسی تہوار کو، غیر مسلم نے، مشرک نے اسلام کے کسی تہوار کو عزت دی ہو۔ اور ہم مدر ڈے، قرآن نے تو کہا ہے کہ ماں باپ تمہارے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ والدین کا ادب و احترام کرو۔ ہم ایک دن کو مدر ڈے، ایک دن کو فادر ڈے کہہ کر والدین کا سارے سال حقوق بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو جھوٹے تہوار ہیں ان کو منانے کی وجہ سے ہم اپنے لیے لعنت کو لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر واضح فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے فرشتے میل دور تک چلے جاتے ہیں۔ اب فرشتے ہمارے پاس رہتے ہیں، ہم فرشتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب ہم جب جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے سے تو فرشتے بھی دور ہو رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم، جس کے اندر ایک منافق کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور منافق کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے نے اس طرح اپریل فول کے ذریعے سے جھوٹ کو رواج دیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اور ہم اگر اس طرح کے کام کریں گے تو ہم اس حدیث کے مصداق نہ بن جائیں کہ جس کے اندر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا جس کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہے۔ اور پھر ان کے ذریعے سے جب ہم کسی کو جھوٹے یعنی کسی کے بچے کو کہہ دیا کہ اس کا والد فوت ہو گیا، یا اس کے والد کو کہہ دیا کہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، یا کسی شوہر کو کہہ دیا کہ اس کی بیوی کا تعلق فلاں مرد کے ساتھ ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر ان کے گھروں کے اندر طلاق ہو گئی یا دوسرے کے اوپر حادثاتی طور پر بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح جھوٹ بولنے والے کا کبھی ایک مرتبہ ایک تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ اس کا بھائی فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ کے اندر، تو اب اس نے جب یہ بات سنی تو اس صدمے کی وجہ سے اس کو خود دل کا دورہ پڑا اور وہ اس جگہ پر مر گیا، اور بعد کے اندر لوگ کہنے لگے جی یہ تو اپریل فول کے نام پر ہم نے مذاق کیا تھا۔ اب اس مذاق نے اس کی تو جان لے لی، اس کے لیے مذاق کیا رہا، اس کی تو حقیقت کے اندر جان چلی گئی۔ اس طرح بہت سارے لوگ اس صدمے کے اندر مبتلا ہو کر بعض مرتبہ مفلوج ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر انسان دماغی طور پر شکار ہو جاتا ہے
اس وجہ سے ایسی لعنتوں کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے کو خراب نہ کریں، نہ ہی اپنی نیکیاں خراب کریں، اور نہ ہی اس طرح رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم دوسروں کو بے وقوف بنا کر خود ہنسنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کے اوپر ہنستا ہے تو عربی کا ایک مقولہ ہے من ضحک ضحک، کہ جو جس پر ہنستا ہے پھر اس پر بھی ہنسا جاتا ہے۔ اگر آج ہم جھوٹ بول کر کسی کو مصیبت میں مبتلا کر کے پھر جھوٹ بول کر اس کو پریشان کر کے خود ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح ہنسنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کے لیے وبال جمع کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی جھوٹ بول کر کسی کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے تو جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بناتا ہے۔ پھر ہم کسی کے اوپر ہنستے ہیں تو خدا نخواستہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دن آ جائے کہ جس کے اندر ہم مصیبت میں مبتلا ہوں اور لوگ ہم پر ہنسیں۔ تو اس لیے عہد کیجئے اور وعدہ کیجئے کہ ہم کبھی بھی اس طرح غیر مسلموں کے تہوار نہیں منائیں گے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔